بیان نمبر 26 صالحین کے فضائل۔ حمد باری تعالیٰ، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو اپنی عظمت و جلال میں غالب و قوی ہے، اپنے کمال میں یکتا ہے، اپنے افعال کی ایجاد میں تنہا ہے، جس نے حکمت کے جواہر کو اہل معرفت کے قلوب کے صندوق میں رکھا اور ان پر اپنے پختہ تالے لگا دیے، ان کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور خود ان کی مدد کی تو وہ سب کو چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں نکل پڑے اور زندگی کے سفر میں معمولی شے پر قناعت کی اور رات کے وقت اس طرح نکلے جیسے قیدی قید سے نکلتا ہے، اور رات کی تاریکی میں اپنے مولا عز و جل کی بارگاہ میں نماز تہجد میں قیام کیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو اللہ عز و جل نے انہیں اپنے فضل و کرم عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ انہوں نے محبوب حقیقی عز و جل کی رضا کی خاطر مشقتیں برداشت کیں، آفات کی کڑواہٹ پر صبر کیا، دھوکہ دہی اور دوری سے بچتے رہے اور صبر پر استقامت کے ساتھ قائم رہے، حالانکہ ہر کوئی اس پر قادر نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنے جان و مال اس کی محبت میں قربان کر دیا تو انہیں فرحت و مسرت حاصل ہوئی، اور محب تو ہمیشہ اپنے محبوب پر مال و جان لٹانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اللہ عز و جل نے انہیں اپنی ہم نشینی کے جام سے سیراب فرمایا تو وہ ایسے دیوانے ہو گئے کہ اللہ عز و جل کی فرط محبت سے ان پر کیف و سرور طاری ہونے لگا اور وہ سب اپنے آس پاس سے بے خبر ہو گئے۔ پس عارفین نے اپنی نیند کی لذت کو ترک کر دیا، خائفین نے عاجزی و انکساری اور خشوع و خضوع کی چادر اوڑھ لی، گناہ گار رو رو کر اشک برسانے لگے، دیوانگان عشق اپنی ٹھنڈی چھاؤں اور گہرے سائے سے نکل پڑے، ذلیل حقیر اپنی دوری کی وجہ سے حسرت و افسوس میں غوطہ زن ہو گئے، نافرمان اپنے وجد یعنی عشق و محبت کی آگ میں جلنے لگے، اور عاشق اپنی حد سے نکل کر زبان حال سے کہنے لگا، اے وہ ذات جس نے میرے دل کو اپنے وصال کا جام پلایا اور اپنے حسن و جمال کا جلوہ دکھانے کے لیے اس جام کو میرے لیے مباح فرمایا۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ کہاں گئے جن کے بارے میں فرمایا گیا؟ ترجمہ: وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے۔ سورہ زاریات۔ اور کہاں ہیں وہ لوگ جن کی شان یوں بیان کی گئی؟ ترجمہ: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے۔ سورہ سجدہ۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرتے ہوئے راتیں گزارتے؟ اور کہاں ہیں وہ جنہیں ہدایت و توفیق کی دولت سے سرفراز کیا گیا؟ کامیاب نو مسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ واحد بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم فقراء کے ایک قافلے کے ساتھ سمندر کے سفر پر نکلے، تیز ہوا چلی اور ہمیں سمندر کے ایک جزیرے کی طرف بہا کر لے گئی۔ ہم نے وہاں ایک شخص کو بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اس نے اپنی انگلی سے بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا، اے مسکین، ہمارے ساتھ کشتی میں ایک رفیق ہے جو اس طرح کی چیزوں کا بہت اچھا کاریگر ہے، اور یہ بت اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو وہ کہنے لگا، پھر تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے جواب دیا، ہم تو اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا، اللہ عز و جل کون ہے؟ ہم نے کہا، جس کا عرش آسمان پر ہے، جس کی سلطنت زمین میں ہے، جو سمندر کو راستہ بنا دیتا، زندوں اور مردوں میں اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ اس نے پھر پوچھا، تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ ہم نے کہا، اس نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا۔
اس نے پھر پوچھا رسول نے کیا کیا؟ ہم نے جواب دیا جب اس نے بادشاہ حقیقی عز و جل کا پیغام مکمل طور پر پہنچا دیا تو اس نے اپنے رسول کو اپنے پاس واپس بلا لیا۔ اس نے پھر پوچھا کیا اس رسول نے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی بھی چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، ہمارے پاس اللہ عز و جل کی کتاب ہے۔ اس نے کہا تو پھر مجھے دکھاؤ، کیونکہ بادشاہوں کی کتابیں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ ہم مصحف شریف لائے تو اس نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ ہم نے ایک سورت پڑھ کر سنائی تو وہ رونے لگا حتیٰ کہ سورت ختم ہو گئی۔ پھر وہ بولا ایسے کلام والے ہی کے لیے زیبا ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ چنانچہ وہ اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گیا۔ ہم نے اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیا اور اسے احکام شریعت اور قرآن کریم کی کچھ آیات سکھائیں۔ جب رات ہوئی تو نماز عشاء پڑھ کر سونے کے لیے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ اس نے پوچھا اے لوگوں، جس معبود کی طرف تم نے میری رہنمائی کی ہے کیا وہ سوتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، وہ زندہ ہے، قیوم ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس نے کہا تم کتنے برے لوگ ہو کہ تم سوتے ہو اور تمہارا مالک نہیں سوتا۔ ہمیں اس کی یہ بات بڑی پسند آئی۔ پھر جب ہم آبادی تک پہنچے اور جدا ہونے کا ارادہ کیا تو ہم نے چند درہم اکٹھے کر کے اسے دیے اور کہا یہ رکھ لیں، ضرورت کے وقت خرچ کر لیجئے گا۔ تو اس نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہنے لگا لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم نے جس راستے کی طرف میری رہنمائی کی خود اس پر نہیں چلتے۔ میں سمندر کے ایک جزیرے میں اللہ عز و جل کو چھوڑ کر بت کی عبادت کرتا تھا۔ اس وقت اس نے مجھے ہلاکت میں نہ ڈالا تو اب کہاں ڈالے گا؟ اب تو مجھے اس کی معرفت بھی حاصل ہو چکی ہے۔ ہم نے اسے چھوڑ دیا اور وہ چلا گیا۔ حضرت سیدنا عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چند دن بعد کسی نے مجھے اس کے متعلق بتایا کہ وہ فلاں جگہ موت کی سختیوں سے دوچار ہے۔ چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور پوچھا آپ کو کسی قسم کی حاجت ہو تو فرمائیں۔ اس نے جواب دیا میری سب حاجتیں اس نے پوری کر دی ہیں جس کی میں نے معرفت حاصل کی ہے۔ میں اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ اس دوران مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ میں نے خواب میں ایک باغ دیکھا جس میں ایک قبہ ہے اور اس میں ایک ایسا تخت ہے جس پر سورج و چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چہرے والی حوریں بیٹھی کہہ رہی ہیں میں تجھے اللہ عز و جل کی قسم دیتی ہوں کہ اسے جلدی سے میرے پاس بھیج دو۔ میں بیدار ہوا اور دیکھا تو اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ میں نے اس کو کفن دے کر قبر میں دفن کر دیا اور جب میں سویا تو خواب میں اسی قبہ کو دیکھا جس کو پہلے دیکھا تھا۔ وہ نو مسلم بھی اس قبے میں تھا۔ حور اس کی ایک جانب کھڑی ہوئی تھی اور وہ اللہ عز و جل کے اس فرمان عالی شان کی تلاوت کر رہا تھا۔ ترجمہ اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے سلامتی ہو تم پر، تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا۔ سورہ الرعد۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، فکر کی پوشاک زیب تن کیے رکھو کیونکہ اس پر عزت و وقار کے انوار ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ترجمہ اور تمہارا ان میں تجمل ہے جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو۔ سورہ النحل۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے بہت سے پرگاندہ سر اور غبار آلود ایسے ہیں جنہیں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، اگر وہ اللہ عز و جل پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو وہ ان کی قسم پوری فرما دے۔ گدڑی میں لال۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں رات کے وقت ایک ستون کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ ایک سال اہل مدینہ قحط میں مبتلا ہو گئے، بارش کے لیے دعا کرنے سب شہر سے باہر نکل پڑے، لیکن پھر بھی بارش نہ ہوئی۔ جب رات ہوئی تو میں
عشاء کی نماز کے بعد حسب عادت ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں ایک شخص جس کے چہرے پر زردی غالب تھی چادر اوڑھے ہوئے ستون کی جانب بڑھا۔ میں اس ستون کے پیچھے ہو گیا اور اس کو خبر نہ ہوئی۔ اس نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھ کر دعا مانگتے ہوئے عرض کی، یا اللہ عز و جل، تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حرم والے بارش کی دعا کے لیے نکلے لیکن بارش نہ ہوئی۔ اے مولا، تجھے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا واسطہ بارش برسا دے۔ حضرت سیدنا ابن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے ابھی اپنے ہاتھ نہ ہٹائے تھے کہ میں نے بجلی کے گرجنے کی آواز سنی اور ساتھ ہی آسمان سے بارش برسنے لگی، حتیٰ کہ میرا گھر واپس لوٹنا بھی مشکل ہو گیا۔ جب اس کو بارش کا علم ہوا تو اس نے اللہ عز و جل کی ایسی حمد و ثنا کی جیسی میں نے آج تک نہ سنی تھی۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھتا رہا حتیٰ کہ فجر کا وقت قریب ہو گیا۔ پھر اس نے وتر ادا کیے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر نماز کی اقامت کہی، لوگوں نے نماز ادا کی، اس نے بھی ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھی۔ جب امام صاحب نے سلام پھیرا تو وہ جلدی سے باہر کی طرف چل پڑا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا یہاں تک کہ وہ مسجد کے دروازے تک پہنچ گیا اور چادر ہٹا کر بارش کے پانی میں غوطہ زن ہو گیا۔ میں اسے حسرت اور چاہت کی نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا، معلوم نہیں کہ اس کے بعد وہ کہاں گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہر مسافر حاجی نہیں ہوتا، نہ ہر گھر مکہ مکرمہ ہے، نہ ہر زاد راہ مقصود تک پہنچتا ہے، نہ ہر پہاڑ عرفات ہے اور نہ ہی عرفات میں ٹھہرنے والا ہر شخص وقوف عرفہ کرتا ہے۔ ایک جنتی نوجوان حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں نے بیت اللہ شریف کا حج کیا۔ وقوف عرفہ کے دوران میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس پر زردی، لاغری، پریشانی اور افسردگی کے آثار نمایاں تھے۔ میں سمجھ گیا کہ اسے محبت الہی عز و جل کا کچھ حصہ عطا کیا گیا ہے۔ میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں تیری بارگاہ میں کیسے حاضری دوں؟ کیا نافرمان زبان لے کر آؤں یا ایسے دل لے کر آؤں جو تیری بارگاہ سے دور ہے؟ یا اللہ عز و جل، یہ لمحات کتنی حسین ہیں جب کہ تو میرے ساتھ محو کلام ہے اور اس جگہ تو مجھے پکار رہا ہے۔ حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف بڑھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، مرحبا اے ذو النون۔ میں نے پوچھا، آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ اس نے جواب دیا، آپ کے متعلق مجھے اس ذات نے خبر دی ہے جو مجھے پہچانتی اور مجھ سے محبت کرتی ہے۔ پھر کہنے لگا، اے ذو النون، اس کی محبت نے مجھے لاغر کر دیا ہے، معلوم نہیں میں اس کا قرب حاصل کرنے میں کب کامیاب ہوں گا اور کب محبوب حقیقی عز و جل جود و کرم کرتے ہوئے پردے اٹھائے گا۔ میں نے کہا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، دل کے شہر سے آیا ہوں اور بارگاہ رب العزت عز و جل میں حاضری کا ارادہ ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کے پاس کوئی زاد راہ ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، اس کی شراب انس محبت کا ایک قطرہ ہے، مجھے امید ہے کہ میں اس سے مقدس بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے پوچھا، آپ کے پاس کوئی سواری ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، نیت کی صفائی، دنیا سے مکمل بے رغبتی اور محبوب حقیقی عز و جل کی پاکی و تسبیح کی سواری میرے پاس ہے۔ پھر کہنے لگا، اے ذو النون، مجھ سے دور ہو جائیں، وہ گھڑی کتنی بری ہے جو اس کی اطاعت کے بغیر گزرے۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ جب میں منی میں پہنچا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اپنے جانوروں کی قربانیاں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا اور اس کی ہچکیاں بڑھ گئیں۔ اس کے
اس کے خوف و خشیت الہی عز و جل میں اضافہ ہو گیا تو وہ عرض گزار ہوا، یا الہی عز و جل، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ایک نافرمان غافل جان ہے، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے اسی کو میں تیری بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو قبول فرما لے تو اس کو جلد از جلد اٹھا لے۔ پھر اس نے چیخ ماری اور ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچی اور زمین پر تشریف لے آیا۔ پھر میں نے عاطف غیبی کی آواز سنی، تعجب ہے اس نوجوان کو جنت الفردوس جانے کی کتنی جلدی ہے، تعجب ہے اس نوجوان کو جنت الفردوس جانے کی کتنی جلدی ہے۔ حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سرہانے کھڑا سوچ و بچار کر رہا تھا کہ اچانک ایک بڑھیا دکھائی دی کہ اس نے خود کو اس کے قریب گرا دیا اور رنج و غم سے نڈال ہو کر آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، تعجب مبارک ہو اے وہ شخص جس کی عادت قربانی دینا اور وفاداری کرنا تھا۔ حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سرہانے کھڑا سوچ و بچار کر رہا تھا کہ اچانک ایک بڑھیا دکھائی دی کہ اس نے خود کو اس کے قریب گرا دیا اور رنج و غم سے نڈال ہو کر آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، تجھے مبارک ہو اے وہ شخص جس کی عادت قربانی دینا اور وفاداری کرنا تھی، جو اپنے مالک عز و جل کی بارگاہ سے کبھی غافل نہ رہا اور جو اطاعت کی چادر اوڑھ کر راتوں میں طویل قیام کرتا رہا، جو شام افسردگی میں گزارتا اور صبح بیماری میں۔ حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا، اس نوجوان سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے، جنگلات میں زندگی کے ایام گزارتا، ہر سال یہاں میقات میں ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، پھر میں اگلے سال تک اس کو دیکھنے کے لیے واپس نہ آتی۔ اس مرتبہ جب میں عرفات میں ٹھہری اور حسب معمول اس کو تلاش کیا تو عاطف غیبی نے آواز دی، تیرے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی روح کو اعلیٰ درجات پر پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس بوڑھی عورت نے دعا کی، اے میرے مالک و مولا عز و جل، اس تعلق کی قسم جو تیرے اور میرے درمیان تنہائی میں طے ہوا، اور تیری اس محبت کی قسم جو تو نے میرے دل میں ڈال رکھی ہے، میری نافرمان جان کو اس دار فانی سے نجات دے کر اپنے بیٹے کے ساتھ باقی رہنے والے گھر میں پہنچا دے۔ حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پھر اس نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنے بیٹے کے پہلو میں گر گئی اور اس کی روح بھی خالق حقیقی عز و جل سے جا ملی۔ سلطنت دے کر درویشی خریدی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی خراسان کے بادشاہ تھے۔ ایک دن اپنے لشکر کے درمیان گھوڑے پر سوار تھے کہ آپ نے گھوڑے کی زین سے کسی پکارنے والے کی ندا سنی، اے ابراہیم، ہمارے بندے اس لیے نہیں پیدا کیے گئے اور نہ ہی ہم سے محبت کرنے والوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے، لہذا اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دو وگرنہ تم اہل عناد میں سے ہو جاؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں، اس آواز نے میرے دل میں تیر پیوست کر دیا، میں نے اپنے ملک و سلطنت اور اہل و عیال کو چھوڑا اور اسی کی طرف حیران و پریشان نکل گیا جس پر مجھے بھروسہ و اعتماد ہے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی اپنے ملک و سلطنت کو چھوڑ کر مالک حقیقی عز و جل کی بارگاہ میں حاضری کے لیے سفر کرتے ہوئے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تو آپ غم سے نڈال ہو چکے تھے، راستے میں اپنے رفیق سے بچھڑ گئے، 7 دن تک نہ تو پانی کا گھونٹ پیا اور نہ ہی کوئی لقمہ کھایا۔ شیطان کو آپ کی صداقت پر غیرت آئی کیونکہ وہ حقیقت کے بادشاہوں اور طریقت کے سلاطین اکابرین پر غیرت کرتا ہے، اور اسے غیرت آنی بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے وہ مبارک لباس پہن لیا جو شیطان سے اتار لیا گیا تھا، اور انہوں نے اللہ عز و جل کے قرب کو حاصل کر لیا
جس سے شیطان کو دھتکارا گیا تھا۔ چنانچہ شیطان ایک نیک بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، بات سنو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ محبوب جس کی وجہ سے تم نے سلطنت چھوڑ دی اور جس کی محبت میں تم نے مصائب و آفات اور ہلاکت کے گھوڑوں پر سواری کی، اس نے تو تمہارا نقصان کیا اور تمہیں موت کے قریب کر دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب اپنے مقصود کے ضائع ہو جانے سے امان حاصل ہو جائے تو موت کے آنے میں کوئی نقصان نہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی اسی حیرانگی کے عالم میں تھے کہ ایک خوبصورت شخص آپ کے پاس آیا، جس کی خوشبو سب کو معطر کر رہی تھی، اور کہنے لگا، اے ابراہیم، کیا آپ اسم اعظم سیکھنا چاہتے ہیں جس کی بدولت آپ کو پانی پلایا جائے اور کھانا بھی کھلایا جائے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ تو اس نے آپ کو اسم اعظم سکھا دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا، میں آپ کا بھائی خضر ہوں۔ پھر حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر آپ چاہیں تو میری صحبت اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیوں؟ تو ارشاد فرمایا، اس لیے کہ صحبت شرکت سے حاصل ہوتی ہے، اور میں جس کی محبت میں گرفتار ہوں اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، اور میں کسی غیر کی صحبت اختیار کرنے میں اس سے ڈرتا ہوں، کیونکہ وہ بہت زیادہ غیرت مند ہے، لہٰذا مجھے اس کی حاجت نہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑا تھا تو وہ حاملہ تھیں۔ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام گھر والوں نے دادا کے نام پر رکھا۔ جب وہ بڑا ہوا اور جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو اپنی والدہ سے پوچھا، اے میری ماں، کیا میرے والد نہیں؟ تو والدہ نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ اللہ عز و جل کی قسم، تمہارے والد ہیں۔ اس نے پھر پوچھا، وہ کہاں چلے گیا؟ ماں نے جواب دیا، اللہ عز و جل کی رضا کی تلاش میں۔ نوجوان بیٹے نے عرض کی، اے میری والدہ محترمہ، پھر آپ مجھے بھی جانے دیں، میں بھی اسی کی تلاش کرتا ہوں جسے میرے والد محترم تلاش کر رہے ہیں، شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ ماں نے کہا، تجھے اللہ عز و جل کی قسم، اے میرے بیٹے، تیرے باپ کی جدائی سے میرا دل بہت جلا ہے، اب تو اپنے فراق سے میرے دل کو مزید نہ جلا۔ چنانچہ وہ فرما بردار بیٹا اپنی ماں کی خوشی کی خاطر رک گیا، حتیٰ کہ ماں کا انتقال ہو گیا تو وہ بہت غمگین رہنے لگا، کیونکہ اب نہ اس کی ماں تھی نہ اسے باپ کا پتہ تھا۔ پھر وہ نوجوان ننگے پاؤں گھر سے نکل پڑا، لوگوں سے ڈرتے ڈرتے ویران مساجد میں راتیں گزارتا، دروازوں سے کھانے کے لقموں کا سوال کرتا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ طواف میں مشغول تھے، اور آپ کے کچھ مرید بھی آپ کے ساتھ طواف کر رہے تھے۔ جب آپ کی نظر ایک نوجوان لڑکے پر پڑی تو بے سخت آپ کی نگاہیں اس پر جم گئی۔ آپ کے ارادت مندوں نے عرض کی، حضور، اس عظیم مقام اور بابرکت وقت میں یہ کیسی غفلت ہے کہ آپ ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ رونے لگے اور ایک مرید سے فرمایا، اس کے پاس جاؤ اور پوچھو یہ کون ہے۔ مرید نے اس کے پاس جا کر سلام کیا اور بعد سلام پوچھا، اے نوجوان، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، عجم کے شہر بلخ سے۔ پھر پوچھا، کس کے بیٹے ہو؟ جواب دیا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، ہاں میری والدہ محترمہ نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے باپ کا نام ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ پھر اس کے رخسار پر موتیوں کی طرح آنسوں کی لڑی بن گئی۔ وہ مرید فرماتے ہیں، میں اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لوٹا اور دیکھا کہ آپ بھی رو رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گیا۔ تو میں آپ کے سر اقدس کے پاس بیٹھ گیا، اور جب آپ کو افاقہ ہوا تو میں نے عرض کی، اے میرے مرشد، اللہ عز و جل آپ سے اس نوجوان بیٹے کا حق ضرور وصول کرے گا۔ آپ نے فرمایا،
خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں نے اللہ عز و جل کے لیے چھوڑ دیا تھا، اب میں اس کو واپس لینا اب اس کو واپس لینا نہیں چاہتا۔ میں نے عرض کی حضور میں آپ کو اللہ عز و جل کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس کے پاس چلیں۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تمہارا باپ ابراہیم بن ادم ہوں۔ پھر آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ عز و جل، یہ میرا بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا میری تلاش میں آیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے کتنی جگہ ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں اس کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، اور تو اپنے بندوں کی مصلحتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد 7 دن نہ گزرے تھے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیا، پھر ایک موٹی چادر میں کفن دیا۔ جب آپ اس کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ظاہر ہو جاتے، اور جب پاؤں ڈھانپتے تو سر سے چادر کم پڑ جاتی۔ آپ فرما رہے تھے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ عز و جل کی قسم، میری اور تمہاری ملاقات بروز محشر ہوگی۔